اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ مایوس ہو گئے ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کب مایوس ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ پر یقین باقی نہیں رہتا، جب انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ جو اللہ پریشان کن حالات پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ انہیں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ جو انسان آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور دے گا، اور اس کی آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے کچھ نشانیاں اور اشارے بھی دکھائے گا۔ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول نہیں کر رہا، تو کیا آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو رب یہ حالات پیدا کرتا ہے، وہ ان حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ پوری کائنات پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ حالات کو بدل بھی سکتا ہے۔ اللہ کائنات کا مالک ہے۔ جب اللہ آپ کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے، آپ کے دل میں کسی کی محبت ڈال سکتا ہے، اگر آپ کسی چیز یا کسی شخص کو پانے کے لیے نمازوں تک اور پھر سجدوں تک اور پھر تہجد تک جاتے ہیں، وہ اللہ آپ کو لے کر جاتا ہے، تو کیا وہ یہ حالات بدلنے پر قادر نہیں؟ کیا وہ آپ کی دعائیں نہیں سن سکتا؟ ضرور سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم اللہ آپ کو آزما رہا ہو، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ جس شخص کے لیے یا جس چیز کے لیے تم اس سے دعا کر رہے ہو، تم اس کو مانگ رہے ہو، تم اس کو کب تک مانگو گے؟ کب تک تم اس سے یہی دعا کرو گے؟ تم کتنا صبر کر سکتے ہو؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہیں اس پر کتنا یقین ہے، کہ کیا تم اللہ سے نا امید تو نہیں ہو جاتے۔ اللہ تمہارے سجدوں کی تڑپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کب تک یہ دعائیں مانگتے ہو۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی دیکھتا ہے کہ آپ کتنی دیر سجدوں میں روتے ہو۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جس کے حکم سے یہ کائنات بنی اور جس کے حکم سے یہ کائنات ختم کر دی جائے گی، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر تم لوگ اس سے کیوں مایوس ہوتے ہو، اور مایوس ہو کر بھی کیا لوگے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسان پیدا کیے، اور ہر انسان کے سینے میں دل رکھا۔ جس دل کی تخلیق اللہ پاک نے کی، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس اللہ کو اختیار نہیں کہ وہ اس دل کی حالت کو بدل سکے؟ جس شخص سے تم محبت کرتے ہو، اس کا دل تمہارے لیے بدل سکے؟ اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان جس سے آپ محبت کرتے ہو، وہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بھی ہو، اور آپ کو کوئی امید بھی نہ ہو اس انسان سے ملنے کی، اور اگر وہ شخص آپ کے خلاف بھی ہو، آپ کا انکار بھی کرتا ہو، پھر بھی آپ لوگ اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ پاک دل کی حالت کو بدل سکتا ہے، اور وہ بدل سکنے پر قادر ہے۔ اللہ محبتیں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ پاک نفرتوں کو محبتوں میں بدل سکتا ہے، اور محبتوں کو نفرتوں میں بدل سکتا ہے۔ تو جو بھی آپ دعائیں کسی شخص کو پانے کے لیے اللہ پاک سے کرتے ہیں، یا آپ کی کوئی بھی طلب ہے، بس آپ لوگ اپنی دعاؤں پہ یقین رکھیں اور دعائیں مانگتے رہیں۔ ان قریب معجزے آپ کے لیے ہی ہوں گے۔ جو لوگ آنکھیں بند کر کے اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں، معجزے انہی کی مقدر میں ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی شخص یا چیز آپ کو ملنے والی ہے یا آپ کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اپنی دعاؤں پر کبھی بھی بے اعتباری یا بے یقینی نہ لانا۔ آپ کے ذہن میں شیطان بے شمار سوالات پیدا کرتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے، آپ کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ میں کب سے اللہ پاک سے دعا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، پر میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کبھی کبھی دیری ہو سکتی ہے، لیکن دیری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو نہ ملے۔ اگر دیری کا مطلب انکار ہی ہوتا تو اللہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ حضرت یعقوب کو اپنی دعاؤں پر یقین تھا، اور دعائیں وہیں قبول ہوتی ہیں جہاں دعاؤں پر یقین ہو۔ بعض اوقات ہم کسی خاص موقع پر خاص شخص یا کسی خاص حالات کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں
کہ کیا یہ چیز ہمارے نصیب کا حصہ ہے یا نہیں۔ اصل بات یہ ہے اللہ کی تقدیر کا اپنا ہی انداز ہے جس کو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہوگا وہ آپ کے لیے بہتر ہی ہوگا، اس میں ایک خاص حکمت ہوگی۔ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جو شخص بھی ہمارے نصیب میں اللہ پاک نے لکھا ہوتا ہے اس کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ جب ہم کسی شخص سے ملتے ہیں یا ہم کہیں بھی کسی خاص جگہ پر پہنچتے ہیں تو یہ اتفاق نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں کوئی راستہ دکھانا چاہتا ہے جو آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ ہوتا ہے۔ اس ٹائم ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمارے ذہن کی حدود بہت محدود ہے۔ جو بھی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہوتی ہیں۔ ان نشانیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی کسی کے ساتھ ایک ملاقات یا کوئی ایک لمحہ یا کوئی ایک حادثہ ایسا ہوتا ہے جس سے ہماری تقدیر بدل جاتی ہے، ہمارے راستے کا ایک موڑ آ جاتا ہے۔ جب ہم کسی شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر وہ شخص ہماری زندگی میں ایک خاص مقام حاصل کر لیتا ہے اور وہ ہمارا منصوبہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ پاک کا منصوبہ ہوتا ہے، یہ زندگی میں کوئی ہمیں اچانک سے مل جاتا ہے، یہ سب کچھ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی شخص کو دیکھ کر پہلی ہی ملاقات میں محبت ہو جائے، ہمارے اندر سے اس کے لیے پازیٹیو وائبس نکلیں، یہ اللہ پاک کا ایک پلان ہے۔ اس کو ہم انسان نہیں سمجھ سکتے، بس جو ہم سے دور ہے اور جو ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہم نے اسی کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ جو دعا ہے وہ بند تقدیروں کو کھول سکتی ہے، دعا بند دروازوں کو توڑ بھی دیتی ہے۔ دعا کے اندر بہت طاقت ہے۔ اگر آپ لوگ اس ٹائم تکلیف میں ہیں کہ آپ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہا، تو بس آپ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھیں، کامل یقین رکھیں، اس سے مانگتے رہیں۔ جس اللہ نے آپ کے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہے وہ اللہ آپ کو وہ شخص بھی عطا کرے گا۔ بس آپ نے اپنی جگہ پر قائم رہنا ہے، آپ نے وہاں سے اٹھنا نہیں اور اس جگہ کو چھوڑ کر دوڑنا نہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور وقت مقرر سے پہلے کچھ نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے قدم پر کامیابی ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو شخص آپ کے لیے بہتر ہو، جو دعائیں آپ اللہ پاک سے مانگتے ہیں آپ کی وہ دعائیں ضرور قبول ہوں، اور جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ پاک ان سب پر رحمت کی بارش برسائے، اور جو ظالم ہے اللہ پاک ان کا خاتمہ کرے۔ آمین ثم آمین۔